اب آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سرگودا سے۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری قمرالزمان قاہرہ کی چودھری نعمان کی ساس اور سسٹر کی وفات پر اظہار افسوس۔ اسی پر مزید جانتے ہیں تریس نواز کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمرالزمان قاہرہ کی چودھری نعمان کے سسر اور ساس کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ اس موقع پر انہوں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو آزادی صحافت پر قدغن قرار دیا اور مزید کہا، مجھے بڑا افسوس ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ میر شکیل کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر دور کے حکمران سے جنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کی جنگ کا حصہ ہے۔ اور ہم پہلے دن سے اس بات میں کوشاں تھے، پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے کہ ہمارے دور میں کبھی بھی صحافت کے اوپر قدغن نہیں ہوئی۔ ہم آزاد صحافت کے قائل ہیں، حالانکہ صحافت ہمارے ساتھ زیادتی کرتی رہی ہے۔ صحافت نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ آزادانہ صحافت کو سپورٹ کیا ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ میر شکیل الرحمان کو اتنے دنوں اندر رکھنے کے بعد ان پہ ہونے والے مظالم کو کنڈیم کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اب آپ کو بھی، باقی میڈیا کو بھی یہ سمجھ آئی ہوگی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ فاشسٹ زیادتیاں کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اپنے کیس بھگتے ہیں۔ اب تو آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ جتنی صداقت میر شکیل کے کیس میں ہے اتنی ہی صداقت باقی کیسوں میں بھی، کیونکہ ابھی تک کوئی کیس 2 سال میں، پونے 2 سال میں یہ میچور نہیں کرا سکے۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ہم تو فوراً عدالتوں میں ثبوت دیں گے اور ذمہ داران کو سزا دلوائیں گے، ایسا ہو تو نہیں پایا۔ کہ کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ کو کہہ رہا ہے، تو اس بات کی یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے وہ کون سی 10 پراپرٹیز ہیں۔ دیکھیے میں کوئی جوتشی یا پیشین گوئیاں کرنے والا تو نہیں ہوں۔ یہ حکومت جتنے دن رہے گی اس ملک کے لوگوں کی زندگی میں تلخیاں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ ان کا جتنی جلدی یہ چلے جائیں، ان سے جان چھوٹے، اتنی ہی جلدی ہم کسی بہتری کے سفر پہ جا سکتے ہیں، ورنہ انہوں نے ملک کو جتنا کھوکھلا کر دیا ہے، جتنا کمزور کر دیا ہے، اور سیاست کو جس قدر گدلا کر دیا ہے، بدتمیزی گالی گلوچ کو جتنا انہوں نے رواج دے دیا ہے، یہ سوسائٹی، ملک تو ایک طرف، یہ سوسائٹی بھی چلانے کے قابل نہیں کی ہے۔ اگر کمیشن کی باتوں میں کوئی جان ہوتی، اس حکومت کے ارادے کو درست ہوتے، تو کم از کم چینی سستی ہو جاتی، وہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملا، اور یہ اپنے مخالفین کے گلے دبانے کے چکر میں ہے۔ ان کو نیب کے ذریعے نوٹسز دے لو، ان کو فلان کر لو، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ ڈیموکریٹ نہیں۔ فاشزم حکمرانی کی ایک قسم ہے جس میں لوگ الیکشن کے ذریعے ہی آتے ہیں، لیکن پھر وہ اداروں کو، اسمبلیوں کو، قوانین کو، آئین کو غیر معتبر کر دیتے ہیں، اور وہ جبر کا ایک نظام مسلط کرتے ہیں، جس طرح ہٹلر نے، مسولینی نے یا دیگر لوگوں نے کیا، اور وہ پرفارم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولے ہوتے ہیں۔ اور فاشزم کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو الجھائے رکھیں۔ مسائل تو حل ہوں گے نہیں کیونکہ ان کے ڈائریکشن سمجھ نہیں ہے۔ عمران خان بھی بنیادی طور پہ فاشسٹ، اور یہ ان کی طرز حکومت ہے۔ ان کو بٹھانے والوں نے بٹھا تو دیا،
لیکن خان صاحب اپنے مزاج کے مطابق صرف آج تک جھوٹ کے سہارے کھڑے ہیں. ایک سکینڈل اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، جب ایک اور فیلئر سامنے آتا ہے تو ایک اور سکینڈل سامنے آ جاتا ہے. پھر جب کوئی اور ناکامی ہوتی ہے تو کسی اور کو گلا پکڑا جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا بنیادی طور پہ ایک ہتھیار ہے کہ پراپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کا اوپینین مینیج کرو. بہت شکریہ ادریس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.